أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا سنة ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں نے اسلام اور پاکستان کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی، اور اس میں اولاً تو اس موضوع پر اظہار خیال کیا تھا کہ تحریک پاکستان کا پس منظر کیا ہے، قیام پاکستان کے محرکات اور عوامل کیا ہیں. اس کے ضمن میں جو مختلف آراء ہمارے سامنے آتی ہیں ان کے ضمن میں نے اپنا تجزیہ اور اپنی رائے تفصیل کے ساتھ پیش کی. اس ہفتے کے دوران بھی جو حضرات اخبار پڑھتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ پھر یہ مسئلہ اٹھایا ہے ہمارے جو اس وقت کہلاتے ہیں سینئر زعماء جو ہیں ہمارے مسلم لیگ کے. اب ظاہر بات ہے کبرنی موت الکبرا، جب بڑے میدان سے ہٹ جاتے ہیں تو اب وہ جو چھوٹے تھے وہی اب بڑے ہیں. تو میاں دولتانہ صاحب نے کچھ عرصے پہلے جو اس بحث کو تازہ کیا تھا اس کا ذکر تو میں پچھلے جمعے کر چکا ہوں. سردار شوکت حیات خان صاحب نے اس مرتبہ یہ گلفشانی فرمائی ہے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو چند چھوکروں کی، چند نوجوانوں کا ایک نعرہ تھا، اس کی کوئی حیثیت جو ہے تحریک پاکستان میں نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسئلے بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، تین. ایک سطح پر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اور جو کرتا ہے انتہائی بھٹائی کا معاملہ کرتا ہے. پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں. یہ نعرہ کب لگا، کس نے لگایا، کس طرح اس سے بر صغیر کا طول و عرض گونج اٹھا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. سوال تو خود ان بے شمار اعلانات کا، بیانات کا، تقاریر کا ہے جو قائد اعظم کی ریکارڈ پر ہیں کہ جنہوں نے اصل میں وہ جذبہ محرکہ فراہم کیا تھا مسلمانوں کے لیے کہ جس کی بنا پر تمام مسلمان جو ہے وہ اتنی عظیم سمجھیے کہ ایک اکثریت کے
کا اس طریقے سے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جانا ان حالات میں ایک معجزے سے کم نہیں تھا، اور اس کی اصل بنیاد وہی بیانات، اعلانات، تقاریر کہ جن میں صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ سارا کام ہم اپنے دین اور مذہب کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہی اصل جھگڑا ہے کہ کانگریس کے ساتھ ہمارا جھگڑا کیا تھا، یہی کہ ہماری قومیت کی بنیاد جو ہے وہ ہمارا دین ہے، ہم کوئی جغرافیائی قومیت اور وطنی قومیت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ البتہ جو دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، اصل موٹیویٹنگ فورس کیا تھی، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں معاشی محرک بھی تھا، سیاسی بھی تھا، سماجی بھی تھا، لسانی بھی تھا، مذہبی بھی تھا، لیکن میں ان سب کو جمع کرتا ہوں کہ وہ اصل میں قومی مسئلہ تھا۔ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے اندیشے لاحق ہو گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ قوم کا معاملہ معاشی بھی ہوتا ہے، سیاسی بھی ہوتا ہے، سماجی بھی ہوتا ہے، لسانی بھی ہوتا ہے، یہ تمام فیکٹر اس میں موجود ہیں۔ کسی کے نزدیک کوئی زیادہ اہم ہے، کسی کے نزدیک کوئی زیادہ اہم ہے، لیکن یہ کہ قومی مسئلہ جب ہم کہیں گے تو یہ سب کے سب گویا کہ اس کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ پھر تیسری سطح جو ہے، جو میرے نزدیک اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ جس قوم کو یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا اس کی قومیت کی بنیاد کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ نسل کی بنیاد پر وہ ایک قوم نہیں تھے، زبان کی بنیاد پر وہ ایک قوم نہیں تھے، لباس کی بنیاد پر وہ ایک قوم نہیں تھے، مذہقتہ کی بنیاد پر ایک قوم نہیں تھے، ان کی قومیت کی بنیاد صرف اور صرف مذہب تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حصہ جو ہے اس میں بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کی جڑ بنیاد سوائے اسلام کے کوئی۔ اس کے بعد دوسری گفتگو تفصیل سے میں نے کی تھی کہ چلیے اس مسئلے کو چھوڑیے، اس میں اختلاف بھی ہو تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب تاریخ کا مسئلہ ہے، ماضی کی بحث ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تو میرا اور آپ کا عملی مسئلہ ہے، ہم سب اس میں رہ رہے ہیں، ہماری نسل، آئندہ نسلوں کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری عزت، ہمارا ناموس، جو بھی کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ سب اس سرزمین پر ہے، تو اس کی حفاظت یہ تو ایک خالص دنیاوی معاملہ بھی ہے، اس کا استحکام، اس کو بقا اور دوام کس بنیاد پر حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہے عملی مسئلہ۔ اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک عامل کو لے کر، تاریخی عامل ہماری پشت پر نہیں ہے، جغرافیائی عوامل ہمارے خلاف ہیں، وہ ہمارے لیے ممد نہیں ہے، قومیت کا کوئی جذبہ ہمارے ہاں نہ نسل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، نہ لسان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، نہ ہی وطنی قومیت کا بھی ہمارے ہاں اتنا قوی عامل بن سکتی ہے کہ وہ ہمیں سرشار کر دے ایک ایسے جذبے سے کہ جو پوری قوم کو متحد کر دے اور آمادہ عمل اور قربانیوں کے لیے، ایثار کے لیے تیار کر دے۔ لہذا ہمارے پاس لے دے کر اپنے مستقبل کی ضمانت کے طور پر اور اس ملک کے بقا اور دوام اور اس کے استحکام کے لیے بھی صرف ایک سہارا ہے اور وہ اسلام ہے، اس کے سوا کوئی سہارا ہمارے پاس موجود نہیں۔ البتہ آخری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ وہ سہارا جو ہے وہ نام کا اسلام جو پہلے ہندو کے مقابلے میں ہمارے کام آ گیا تھا، اس لیے کہ جہاں مقابلہ ہندو سے تھا وہاں ایک مسلمان صرف کلمہ گو ہونے کی بنیاد پر وہ ہمارا تھا، ہم اسے سینے سے لگاتے تھے، چاہے اس کا کردار کچھ بھی ہو، اخلاق کچھ بھی ہو، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، یہاں تک کہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے زانی ہو، شرابی ہو، بہرحال مسلمان ہے۔ لہذا اس پہلو سے وہ ایک نسلی قومیت جو ہماری بن گئی تھی وہ بھی کافی ہو گئی کہ اس کی بنیاد پر ہم نے ہندو سے جنگ لڑ لی، اور انگریز کے بھی جو اس وقت کی حکومت تھی، لیبر پارٹی کی گورنمنٹ، اور ہندوستان میں جو وائس رائل ماؤنٹ بیٹن تھا، اس کی خواہشات کے علی الرغم جو ہے وہ ہم نے پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور تائید سے اور مدد سے حاصل کر دیا۔ لیکن یہ کہ یہ نام کلام کا اسلام اور نعرے کا اسلام اب نہیں کر سکتا۔ اب تو اسلام اگر ہوگا حقیقی، واقعی اور عملی تو ہمارا سہارا بن سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ چیز صرف ایک نعرے کی حیثیت جو ہے اب ہمارے حق میں مفید نہیں۔ یہ تین باتیں تھیں جس پر تفصیل سے گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ من حیث المجموع کچھ مایوسی کی طرف لے جانے والا، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم بائی پروسیس آف ایلیمینیشن یہاں پہنچ گئے کہ ہمارے لیے واحد سہارا اسلام ہے، اور اسلام بھی زبانی کلامی نہیں، عملی اور حقیقی، تو اس فیصلے کو لے کر جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ حقیقی اور عملی اور واقعی اسلام تو ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، وہ تو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اور اس میں کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہے، یہ تو تمام طبقات، اس حمام میں سب ننگے ہیں،
سناتے وہ لوگ بھی کہ جو بظاہر ہمارے ہاں مذہبی طبقات کہلاتے ہیں، کہ جو بھی ہمارا نظام اس وقت مساجد کا اور یہ سارا جو سلسلہ ہے قائم ہے، جو لوگ اس کی سول سروس میں، میرے نزدیک وہ بھی ایک سول سروس ہے، اس کے بھی اگر جا کر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی پستی، دنیا داری، دنیا پرستی، مادہ پرستی جو ہے، جس طرح دوسرے طبقات کے اندر سرائج کیے ہوئے ہیں اسی طرح ان میں بھی سرائج کیے ہوئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی اپنی ایک یونیفارم ہے، ان کی اپنی ایک وضاحت ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے رہن سہن کا، اور وہ ان کے اپنا وہ جو بھی ان کا ایک، اگر اسے ہم پروفیشن سے تعبیر کریں تو وہ اس کے ان پروفیشن کے ساتھ مناسبت رکھنے والی ایک بات ہے، ورنہ اکثر و بیشتر کا معاملہ یہی ہے کہ حال اس کوچے میں بھی جائیں تو مایوس کن نظر آتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نظر آیا، میں نے وہ آخری بات کر دی ہے، باقی یہ کہ جن لوگوں کے مالی تعاون سے یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں ان کا تو اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے۔ بلیک مارکیٹنگ وہ کریں گے، سودی کاروبار وہ کریں گے، ہولڈنگ وہ کریں گے، فارورڈ ٹریڈنگ کی ہر شکل جو ہے ان کے ہاں جائز ہے اور چل رہی ہے، گویا کہ پوری کی پوری معیشت کا دار و مدار الا ماشاءاللہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے کہ جو اس ماحول میں بھی بچے ہوئے ہوں۔ سودی لین دین کا معاملہ ان کے ہاں ہنی مریا ہے، اوور ڈرافٹ پر سارا بزنس اور انڈسٹری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ حرام اوڑھنا بچھونا ہے ان لوگوں کا کہ جن کے ان چندوں سے اور جن کے تعاون سے یہ سارا دینی نظام اس وقت قائم ہے۔ تو اب اگر وہاں یہ حال ہے تو تاب دیگراں کے رسد مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں بقیہ لوگوں کے بھی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھول کر رکھوں۔ قیاس گن سے گلستان من بہار مرا، تو یہ بات آپ جان لیجئے کہ یہ صورت جو میں نے پچھلی مرتبہ تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھی، میں خود بھی تسلیم کرتا ہوں کہ وہ کچھ ایک مایوس کن سی صورتحال سامنے لاتی ہے۔ اس سے جو ہے یوں سمجھیے کہ امید کا دیا جو ہے وہ کچھ ٹمٹمانے لگتا ہے۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک زیادہ بیلنسڈ ویو جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آئے، اور اگر کوئی امید کی کرن بھی کسی طرف ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے، تاکہ وہ مایوسی جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو بہت ہی مہلک ہے اس اعتبار سے کہ قوا کو وہ شل کر کے رکھ دیتی ہے اور پھر کچھ کرنے کا انسان کے اندر داعیہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ یہ جو امید افزا یا امید بڑھانے والی صورت ہے ہمارے معاملے کی، اس کو سمجھنے کے لیے یا تصویر کے اس امید افزا رخ کو دیکھنے کے لیے ذرا ایک براڈر پرسپیکٹو میں جانا پڑے گا، اور تاریخ کے اعتبار سے بھی ذرا ایک قدیم زمانے تک اپنی نگاہ کو لے جانا ہوگا کہ ان دونوں میں زمان اور مکان کے اعتبار سے ایک وسیع تر تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ معاملہ کیا چل رہا ہے اور حالات کا رخ کیا ہے، تو اس میں ہمارے سامنے ایک صورت آئے گی کہ جس سے ایک امید افزا ہمارے لیے ایک صورت سامنے بنتی ہے، اور وہ ہے امت مسلمہ کی تاریخ کے مختلف ادوار کے جن سے یہ امت گزر چکی ہے بحیثیت مجموعی، اور اب کہاں کھڑی ہے۔ اس کو صحیح طور پر اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کا صحیح شعور حاصل کرنے کے لیے سابقہ جو امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، ان کی تاریخ کا ایک بڑا اجمالی حوالہ دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو میں نے ابھی تلاوت کر کے آپ کو سنایا تھا، اور ایک حدیث حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ انتہائی بلیغ تمثیل ہے جو حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو معلوم ہے جوتوں کا یا جوتیوں کا ایک جوڑا جو ہوتا ہے، اگر وہ برابر برابر جوتیاں رکھی ہوں تو ان میں فرق نظر آتا ہے، پنجے کے اعتبار سے ایک کا رخ ادھر ہوگا ایک کا ادھر ہوگا، لیکن ان کے اگر آپ تلووں کو ملا دیں تو معلوم ہوگا کہ بالکل ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ظاہر بات ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے کی 3-4 ہزار سال پہلے کی تاریخ اور یہ پچھلے 1500 برس کی تاریخ، اس میں یقیناً فرق ہے، ظروف و احوال کا فرق ہے ظاہری اعتبار سے، تو وہ فرق بھی نظر آئے گا جسے ہم زمین آسمان کا فرق کہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ذرا آپ بین السطور جھانکیں گے اور ان حالات کے اور واقعات کے جو بھی درمیانی جو ان کا پس منظر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بالکل یہ حدیث نبوی جو ہے اس طرح اجاگر ہو کر سامنے آ جائے گی۔ کہتے ایک جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے، ویسے ہی امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام
اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ میں مماثلت ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں، اس میں سب سے پہلی آیت میں تو واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس واقعہ معراج کے جو دو حصے ہیں، ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی سفر۔ زمینی سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور کا ہوا، پھر وہاں سے وہ آسمانی سفر کا آغاز ہوا اور آپ کو معلوم ہے ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک آپ تشریف لے گئے۔ تو جہاں تک اس دوسرے حصے کا تعلق ہے اس کا ذکر تو قرآن مجید میں سورہ نجم میں ہے۔ پہلے حصے کا تعلق یہاں سے ہے اور یہاں ایک پہلی آیت میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں حضور نے امامت کی ہے تمام انبیاء اور رسول کی، اور گویا کہ یہ جو دو اہم روحانی مرکز رہے ہیں روئے ارضی پر، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ، ان دونوں کی روحانی وراثت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئی۔ اس پہلو سے یہ زمینی جو حصہ ہے سفر کا اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اور اس کے مان بعد تاریخ بنی اسرائیل کا ایک حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اب جو چیز آپ کے چارج میں دی جا رہی ہے، جس کی کہ اب آپ کو وراثت منتقل ہو رہی ہے، اس کی تاریخ کا ایک اجمالی نقشہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اس سے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، آیت نمبر 2 ہے آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل۔ ویسے تو بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہو جائے گی حضرت یعقوب سے، لیکن حضرت یعقوب سے حضرت موسیٰ تک ابھی ان کی حیثیت امت کی نہیں ہے، اس لیے کہ امت تشکیل پاتی ہے شریعت اور کتاب کی بنیاد پر۔ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی شریعت اور کتاب نہیں تھی، وہ صرف ایک نسل تھے، ایک قوم تھے، 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے وہ چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں سے ان کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جنہیں کتاب عطا ہوئی، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل۔ اب یہاں سے گویا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز ہو رہا بحیثیت ایک امت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ابتدا ہی میں انہیں متنبع کر دیا تھا کہ تم اپنی تاریخ کے دوران 2 مرتبہ سرکشی کرو گے، یعنی بغاوت کرو گے ہمارے خلاف، عصیان پر، سرکشی پر، بغاوت پر آمادہ ہو جاؤ گے، اور 2 مرتبہ ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں گے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو ہم نے تم پر ہم اپنے کچھ ایسے بندے مسلط کر دیے کہ جو بڑے خونخوار تھے، جنگجو تھے، وہ تمہاری بستیوں کے اندر پھیل گئے، منتشر ہو گئے، خلال الدیار، تمام بستیوں کو انہوں نے گویا کہ ادھیڑ مارا، اور ایک بہت بڑا عذاب تھا کہ جو ان پر ان کے ذریعے سے آیا ہے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور ہماری وہ پہلی وعید جو تھی وہ پوری ہو کر رہی۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے دوبارہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کیا، دوبارہ تمہاری باری تمہیں لوٹائی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہیں مال سے اور اولاد سے تمہاری مدد کی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پھر تمہاری تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ کر دی۔ فَإِذَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ اٹل قانون ہے کہ اگر تم نے کوئی بھلائی کمائی تو وہ اپنے لیے کمائی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی برا عمل کیا تو اس کا وبال بھی اسی تمہاری اپنی جانوں پر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جب دوسری دھمکی کا وقت آیا تو پھر ہم نے تم پر مسلط کر دیے ایسے لوگ کہ جنہوں نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تمہارے چہروں کو مست کر دیا۔ اس کا اردو میں ترجمہ جو ہوگا، ترجمہ نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جیسے پہلی مرتبہ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہوئی تھی، اس مرتبہ پھر بے حرمتی ہوئی۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی انہیں غلبہ حاصل ہوا انہوں نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب ان آیات کو ذرا ذہن میں رکھیے، میں نے صرف ترجمہ کر دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جو پس منظر ہے قائم ہو جائے۔ تو اب تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ بنی اسرائیل کا عروج اول جو ہے وہ حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت ہے، یہ ان کا گلوریس پیریڈ ہے، عہد زرعی ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ لگا ان کے زوال میں، 200-300 برس، لیکن پھر وہ زوال آیا ہے اور وہ عذاب کے کوڑے ان کی پیٹھ پر برسے ہیں۔ جب دنیا پرستی ازدحام ہو گئی اور انہوں نے اللہ اور اس کی شریعت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کی پیروی کرنی شروع کر دی، تو ان کے اوپر جو عذاب آیا یہ تقریباً حضرت مسیح علیہ السلام سے 700 سے لے کر 600 قبل تک
یہ زمانہ ہے کہ جن پر ان پر عذاب کے کوڑے برسے گئے. اور یہ بھی دو مرحلوں میں ہوا. پہلے اسوریوں کا حملہ ہوا شمال سے، اور انہوں نے شمالی حکومت جو تھی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. پھر مشرق سے حملہ ہوا نبوکدنضر کا، اور اس نے تو جو تباہی مچائی ہے، یروشلم کو جو برباد کیا، اینٹ سے اینٹ بجانا جسے کہتے ہیں، وہ بالفعل ہو گیا. ہیکل سلیمانی کی بنیادیں تک کھود دی گئی، کوئی وجود نہ رہا، کوئی متنفس وہاں باقی نہ چھوڑا. یا تہہ تیز کر دیا، اور یا 6 لاکھ افراد کو قیدی بنا کر بیبیلونیا لے گیا. ذرا اندازہ کیجئے کہاں عراق کی وہ تہذیب، بیبیلونیا کا وہ مقام بابل جسے کہتے ہیں، وہاں 6 لاکھ افراد بھیڑوں بکریوں کی گلوں کی طریقے سے لے جائے گئے. یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ 2 حصے ہیں اس عذاب الہی کے. ایک شمال سے آیا تھا اسیریوں کے ہاتھوں، دوسرا مشرق سے آیا نبوکدنضر کے ہاتھوں. اس کے بعد پھر ان کے ہاں ایک تحریک برپا ہوئی جسے تحریک اوابین کہتے ہیں. توبہ کرو، اللہ کی جناب میں رجوع کرو. حضرت عزیر علیہ السلام ان کے ہاں آئے، انہوں نے ان کو پھر خدا پرستی کی دعوت دی، پھر یہ اللہ کی طرف لوٹے. پھر اللہ نے ان کو دنیا میں ایک اور عروج دیا جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، امددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. وہ 200-250 برس پھر ان کے جو ہے بہت عزت اور آبرو کے ہیں. اس کے بعد پھر جب اخلاقی اور دینی زوال آیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائٹس رومی جرنیل، یہ سن 80 میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں قتل کیا. وہ یہودی بادشاہ تھا ہیرود، جس نے کہ شہید کیا ہے انہیں، اور ایک ڈانسنگ گرل، اس کی خواہش پر، اس کی فرمائش پر اللہ کے جلیل القدر نبی کا سر قلم کر کے تصویر رکھ کر پیش کر دیا ہے. یہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان امت بگڑ جاتی ہے تو اس کے اندر جو فساد اور جو زوال آتا ہے کس حد تک آتا ہے، اس کی ایک علامت ہے. اور اس سے بھی بڑی علامت یہ کہ اللہ کے جلیل القدر رسول حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے کافر اور مرتد اور واجب القتل اور جادوگر قرار دے کر اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے معجزانہ طور پر کیا معاملہ کیا اور حضرت مسیح کو اٹھا لیا، اور وہ مسیح زندہ ہے، موجود ہے آسمان میں، اور وہ واپس آئیں گے. یہ معاملہ علیحدہ ہے. لیکن یہودیوں نے جو کرنا تھا وہ تو وہ کر گزرے. اس کی جو سزا انہیں ملی ہے یہ سن 80 عیسوی میں، اس میں ٹائٹس کا جو حملہ ہوا ہے، پھر یروشلم کا وہی حال ہوا ہے. لاکھوں یہودی ایک دن میں قتل ہوئے ہیں یروشلم میں. اور اس کے بعد سے جو یہودیوں کو یروشلم سے نکالا گیا، یہ ذہن میں رکھیے کہ سن 80 کے بعد پھر سن 600 کچھ میں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 650 کے لگ بھگ ہوگا، اس لیے کہ 632 میں حضور کا انتقال ہے، تو حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر کا عہد خلافت میں لا لیجیے تو تقریباً 650-645 کے آس پاس یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس جب فتح ہوا ہے تو پھر حضرت عمر نے اسے ایک اوپن سٹی قرار دیا اور یہودیوں کو بھی اجازت دی کہ وہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ پورے 600 برس تک یہودیوں کا داخلہ ممنوع تھا. یہ 2 زوال کے دور سے جو یہودیوں پر آئے اور 2 عروج کے دور آئے. اس کے بعد اب حضور کی جب بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم. یہ آیت میں نے پچھلی مرتبہ بھی کوٹ کی تھی. تمہارا رب تو تم پر اب بھی رحمت فرمانا چاہتا ہے. تم ابراہیم کی نسل سے ہو، تم میں موسیٰ اور عیسیٰ جیسے عظیم الشان پیغمبر جو ہیں وہ ہم نے مبعوث کیے، تمہیں ہم نے اپنی کتاب دی، شریعت دی. تم میں جتنے نبی آئے ہیں پوری دنیا کی کوئی اور نسل اور کوئی قوم ہے ہی نہیں جو دعویٰ کر سکے کہ اتنے نبی اس میں آئے ہوں. تو ہماری رحمت تو اب بھی تمہیں اپنے سائے میں لینا چاہتی ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. لیکن جان لو ہمارا قانون اٹل ہے، غیر متبدل قانون ہے. ہم نے پہلے بھی اگر تمہیں سزا دی ہے تو اپنے اسے قانون کے تحت دی ہے، وہ قانون اب بھی قائم و دائم ہے. اگر تم یہی روش رکھو گے دوبارہ تو پھر ہم بھی یہی کچھ کریں گے دوبارہ. پھر اسی طرح کے تمہاری پیٹھ کے اوپر کوڑے برسیں گے اور عذاب الہی جو ہے وہ دنیا میں تم پر نازل ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ رحمت خداوندی کا وہ دروازہ کون سا ہے؟ اگر رحمت خداوندی کے سائے میں آنا چاہتے ہو تو اس کا کون سا راستہ ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے وہ رحمت خداوندی کا مظہر اتم، مظہر جو عظیم ترین مظہر ہے. آؤ اس کے دامن میں، اس کے سائے میں. یہ قرآن ہے جو راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو سب سے سیدھا ہے اور جو بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرنے والے ہوں کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے. ان لہم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا علیما. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ان کے لیے تو ہم نے عذاب علیم کا بندوبست کیا ہے. یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہو گیا اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک میں نے اسکیچ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس پر دیکھیے کہ ہماری تاریخ جو ہے بعین ہی انہی 2 عروجوں اور 2 زوالوں سے گزر چکی
اور جس طرح یہود جو ہے حضور کی بعثت کے وقت تیسرے امتحان سے دوچار ہوئے تھے، آج امت مسلمہ پورے عرضی پر ایک تیسرے امتحان سے دوچار ہے۔ خود اقبال نے کہا ہے کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جس کو کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، یہ حالات جو ہے پھر جو ہے اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم پھر ایک امتحان کے کمرے میں ہیں اور وہاں پھر اب ایک آزمائش سے اثر نو ہم دوچار ہو چکے ہیں۔ دیکھیے ہمارا پہلا عروج جو ہے خالص اسلام جسے ہم کہیں گے 100% اسلام، مکمل اسلام، وہ تو دور رسالت ہے اور عہد خلافت راشدہ ہے۔ لیکن اس کے بعد دور بنو امیہ، دور بنو عباس، یہ بھی وہ ہے کہ جس میں عربوں کی زیر قیادت اسلام کو عروج حاصل ہوا۔ حضور خود عرب تھے، حضور قرشی تھے، ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو عطا فرمائی کہ حضور ان میں سے ہیں، ان کی زبان میں اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا، تو امت محمد کا اصل نیوکلیس جو ہے وہ عرب ہے، اس لیے کہ انہی زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور انہی کا جو بھی پچھلا ثقافتی پس منظر تھا اس میں مائنس پلس کے کر کے جو غلط چیز تھی کاٹ دی، جو کمی تھی اس کو پورا کر دیا، لیکن بنیادی جو فریم آف ریفرنس ہے شریعت اسلامی کا وہ وہی ان عربوں کے رسوم اور رواجات ہے کہ جو موجود تھے فی الوقت، ان میں جو چیز غلط تھی ختم کر دی، جو چیز کم تھی اس کو وہاں پر لا کے جمع کر دیا، تو اصل میں اسی سے شریعت اسلامی کا تانا بانا تیار ہوا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم ہندی نسل جو لوگ ہیں، آریائی نسل کے جو لوگ ہیں، مونگولز جو ہیں، ان کے تو وہ باپ نہیں بنتے، روحانی باپ ہے، لیکن یہ کہ ان کے تو واقعتاً باپ ہے، یہ تو ان کی نسل سے ہے، یہ ان کے خاندان سے ہے، یہ فضیلت انہیں حاصل ہوئی۔ اور پہلا عروج ہمارا جو ہے تقریباً 300 برس کا وہ عربوں کی زیر قیادت ہے۔ یہ عروج جو ہے ذہن میں رکھیے کہاں سے کہاں، کہاں حقانیہ اور کہاں یہ دریائے سندھ اور اس کی وادی، یہاں سے وہاں تک ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک حکومت۔ پھر یہ کہ وہ صرف جسے کہتے ہیں بروٹ ملٹری کوئی سپیریورٹی نہیں تھی، ملٹری فورس نہیں تھی، بلکہ اس میں تمدن، تہذیب، تعلیم، علوم، فنون، یہ سب کا ایک گہوارہ، روشنی ہی روشنی جسے کہیں گے وہ تھی اس پورے دور میں۔ یہ ہمارا پہلا دور ہے۔ اس کے بعد جب اب عیاشیاں آئیں، وہ جو اقبال نے کہا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب بغداد کا دارالخلافہ جو ہے اس میں بھی طاؤس و رباب کے نغمے جو ہے وہ گونجنے لگے، اور عمرا کے محلات میں کنیزوں کی فوجوں کی فوجیں اور دنیا بھر کا حسن جو ہے وہ لا کر انہوں نے کنیزوں کی شکل میں اپنے ہاں جمع کیا۔ جب یہ شکل بنی تو پھر اب عذاب الہی کا کوڑا برسا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بھی دو حصے، جس طرح وہاں پہلے شمال سے اصولیت آئے تھے، اسی طرح یہاں پہلے شمال سے آئے ہیں کون؟ صلیبی۔ صلیبیوں کے ہاتھوں جو مسلمانوں کی مرمت ہوئی ہے اس دور میں، تاریخ کا ایک عجیب بات ہے، 1099 عیسوی میں ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا، اور 1187 تک پورے 88 برس صلیبیوں کا تسلط یروشلم پر رہا۔ جب یروشلم انہوں نے فتح کیا تھا بالکل اسی طرح قتل عام ہوا ہے کہ یروشلم کی سڑکیں اور گلیاں جو ہے وہ خون کی ندیاں بن گئی، اور جس گھوڑے جب چلتے تھے تو گھٹنوں گھٹنوں تک کہا جاتا ہے کہ خون کے اندر، انسانی خون کے اندر وہ ان کے جو ہے وہ نیچے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ حال ہوا ہے عربوں کے ہاتھوں، اور یہ پورا تقریباً فلسطین کا علاقہ، پورا شام کا علاقہ تہس تہس کر کے انہوں نے رکھی۔ یہ پہلا دور تھا جو اسورین کے حملے کے بالکل مماثل ہے۔ لیکن اسی پر بس نہیں ہوئی، اس کے بعد مشرق سے جیسے نیبوکدنیزر کا سیلاب آیا تھا اسی طریقے سے آیا تاتاریوں کا سیلاب، اور یہ سیلاب جس قدر عظیم عذاب کی صورت اس نے اختیار کی کہ یہاں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان تہس تہس ہوئے، پورے پورے ملک تہس نہس ہو گئے، پورے پورے شہروں کے لوگوں کو بالکل قتل کر کے، گردنیں علیحدہ کر کے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف یہ سر جو ہے جمع کر کے ایک جگہ پر ایک پہاڑی کسی شکل دے کر، اور اس پر کسی وحشی تاتاری سردار نے اپنا تخت جمایا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر اسے شراب پی ہے۔ یہ سب کے سب کلمہ گو تھے، نام کے مسلمان تھے، اور یہ جان لیجئے کہ اس وقت کا مسلمان آج کے نام کے مسلمان سے اس وقت کا نام کا مسلمان بدجہاں زیادہ مسلمان تھا۔ لیکن عذاب الہی کا معاملہ اور قانون خدابندی کی میزان جو ہے اس کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ کیا تھی۔ پورا ترکستان جو آج کل روس کے قبضے میں ہے وہ تہس نہس ہوا، تقریباً مکمل افغانستان تہس نہس ہوا۔ عجیب بات ہے، یہ تاریخ کا ایک عجیب سوال ہے، میں صرف سوال اس وقت کر رہا ہوں، جواب نہیں دوں گا۔ ہندوستان کو بچایا ہے اس وقت اللہ نے،
حالانکہ سونے کی چڑیا تو یہ تھی، سب لوگ تو فاتح ادھر آیا کرتے تھے، لیکن تاتاریوں کا رخ ادھر کیوں نہیں ہوا؟ اس کا اصل سبب ہے، اور سبب یہ ہے کہ اصل میں سزا کس کو دینی تھی؟ جو زیادہ صاحب فضیلت تھی، اصل سزا بھی انہی کے لیے تھی کہ وہ تھے فضیلت والے عرب، کہ جن کو اللہ نے وہ فضیلتیں دی تھی، تو ان کی بدعمالی جو ہے وہ زیادہ مستوجب سزا بنا گئی ان کو، لہذا تیر کی طرح وہ سیلاب جو ہے بغداد کی طرف جا رہا ہے۔ وہ دارالخلافہ دور بنی امیہ اور دور بنی عباس کی سطوت کا نشان جو ہے ادھر گیا ہے، وہ پورا راستے میں جو آیا تحس نحس ہو گیا، پورا ایران تباہ ہوا، عراق کا اکثر و بیشتر حصہ تباہ ہوا۔ 1258 میں یہ ہے جبکہ بغداد فتح ہوا ہے، اور پھر وہی نقشہ جو یروشلم کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آخری مسلمان خلیفہ جو ہے مستعصم باللہ اسے گھسیٹ کر لے کر آئے ہیں، اور گلیے کے اندر اس کے اوپر سے اول تو یہ کہ ایک مسلمان ہی نے کہا، نام کا مسلمان تھا جو اندرونی طور پر تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کیے ہوئے تھا وزیر، اس نے کہا اس تاتاری وحشی سے کہ آپ کی تلوار اس کتے کے خون سے ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کتا کون؟ خلیفۃ المسلمین۔ آپ اپنی تلوار سے اسے بالکل اس کے ناپاک خون کو آلودہ نہ کریں، اپنی تلوار کو آلودہ نہ کریں، لہذا ایک کھال کے اندر ان کو مڑ کر اور ایک سڑک پر ڈال کر اور گھوڑے ان کے اوپر سے دوڑا دیے گئے۔ یہ حشر ہوا ہے خلیفۃ المسلمین کا۔ آسماں را حق بود گر خوب بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ لیکن اس دنیا کی تاریخ میں یہ مواقع ہے۔ یہ تھا دوسرا ہمارا دور، یعنی پہلا دور زوال، اس کی انتہا میں آپ کے سامنے رکھ چکا، لیکن پھر وہی مشیت عزی، حکمت خداوندی، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی، پھر تمہیں ہم نے مدد دی۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، جن تاتاریوں کے ہاتھوں یہ مرمت کروائی مسلمانوں کی، انہی کو اسلام کا جھنڈا عطا کر دیا، اب وہ اسلام کے خادم بن گئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ وہی تو ہے، یہ ترک جو ہے، یہ 4-5 ان کے جو بڑے بڑے قبائل تھے۔ ترکان تیموری کی حکومت قائم ہو رہی ہے ہندوستان میں، ترکان سلجوقی آ کر مڈل ایسٹ کی حفاظت سے بھال رہے ہیں، ترکان عثمانی یہ پہنچ گئے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کی انہوں نے بنیاد ڈالی، اور پھر خلافت کا ادارہ بھی ان کو منتقل ہو گیا، گویا کہ عرب معزول کر دیے گئے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیر دکھا دو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ وہ ہو گیا، اس لیے کہ اب خلافت عربوں کے پاس نہ رہی، اب وہ ترکوں کے پاس چلی گئی، اور یہاں سے ہمارا وہ دوسرا دور عروج اب شروع ہو رہا ہے۔ اس دور عروج میں پورا عالم اسلام ایک وحدت تو نہیں بن سکا، مختلف، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ترکان تیموری، دی گریٹ مغل امپائر، یہ ہندوستان میں آئی۔ ترکان صفوی تھے، یہ صفوی امپائر، یہ بھی ترک تھے اصل میں، جو ایران میں کافی مملکت قائم ہوئی۔ پھر ترکان سلجوقی تھے کہ جنہوں نے مڈل ایسٹ کے مختلف علاقوں کے اوپر اپنی حکومت قائم کی۔ پھر ترکان عثمانی تھے، پھر لیکن یہ کہ سلطنت عثمانیہ نے بالآخر ایک بہت عظیم سلطنت کی حیثیت حاصل کر لی، پورا شمالی افریقہ اور پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ان کے زیر نگیں آیا، اور یہ ہے ہمارے دوسرا جو دور ہے ہمارے ایک عروج کا، اس میں سب سے بڑی اس کی علامت یہ ہے سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں مشرقی یورپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے زیر نگیں تھا، اکثر ممالک جو ہے مشرقی یورپ کے، یہ سب کے سب اس سلطنت عثمانیہ میں شامل تھے، عظیم سلطنت تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر یہ کہ چونکہ خلافت وہاں تھی تو بقیہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی مذہبی اور دینی پیشوا انہی کو تسلیم کرتے تھے۔ یہاں کہیں اگر حکومت بدلتی تھی تو وہاں سے وہ منگواتے تھے کہ جو سند ہے وہ بہرحال دارالخلافہ سے آئے گی۔ جب دارالخلافہ سے یعنی سلطنت عثمانیہ کا جو خلیفہ ہوتا تھا، جب اس کے دربار سے سند آ جاتی تھی تب اس کے نام کا پھر خطبے کے اندر ذکر کیا جاتا تھا، اس لیے کہ بہرحال عالم اسلام کی وحدت کا ایک سمبل اور نشان کی حیثیت سے وہ خلافت کا ادارہ جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے پاس برقرار تھا۔ یہ دوسرا عروج ہے ہمارے، دوسرا دور ہے ہمارے عروج کا۔ پھر جب یہاں بھی زوال آیا تو اب ہمارا دوسرا دور زوال شروع ہوا، اور یہ بھی جیسے کہ ان پر ٹائٹس رومی جرنیل تھا، یورپین ایک طاقت حملہ آور ہوئی تھی، ہم پر بھی ہمارا جو دوسرا زوال آیا ہے وہ اقوام یورپ کے ہاتھوں آیا ہے۔ یورپی قوتوں نے سب سے پہلے تو ہسپانیہ کی اسلامی حکومت کو ختم کیا۔ 1492 میں زوال غرناطہ، فال آف گرناڈا، اس کے بعد سے 1498 میں واسکو ڈی گاما نے وہ راستہ تلاش کر لیا، یہ کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کر مشرقی ممالک کی طرف آنے کا، کیونکہ درمیان میں تو سلطنت عثمانیہ تھی۔
یورپین امپیریلزم کا سیلاب اس راستے سے نہیں آ سکتا تھا، خشکی کے راستے سے عالم اسلام پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ سینٹینل کی حیثیت سے، ایک بہت قوی محافظ کی حیثیت سے کھڑی تھی عالم اسلام کے دروازے پر، لہذا سیلاب آیا وہ سمندر کے راستے سے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آ رہی ہے، ہندوستان میں تجارت شروع کرتے کرتے حکومت میں قابض، ولندیزی آ گئے ہیں، ملیشیا انڈونیشیا قابض، کہیں فرانسیسی آ گئے ہیں، کہیں اطالوی آ گئے ہیں، اور ہوتے ہوتے وہ سلطنت عثمانیہ بھی جب مضمحل ہو گئی تو اس صدی کے ابتدا میں پہلی جنگ عظیم کا نتیجہ کیا نکلا؟ گریٹ آٹومان امپائر ختم، صرف ایک ملک ترکی باقی رہ گیا، ایک چھوٹا سا ملک، پورے عالم اسلام کے حصے بکھرے، یہاں تک کہ وہ عرب جنہوں نے غداری کی تھی، عظیم ترین غداری کی تاریخ اسلامی کی، ترکوں کے خلاف کھڑے ہوئے اور انگریزوں کا اعلی کار بنے، اس کی سزا انہیں بھگتنی پڑی کہ وعدہ ان سے کیا گیا تھا آزادی کا، کیا کیا گیا کہ پھر ان کا قیمہ کیا گیا، ان کے حصے بکھرے کیے گئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیے گئے، یہ ٹکڑا انگریزوں کے لیے ہے، یہ ٹکڑا فرانسیسیوں کے لیے ہے، یہ نوالا اطالویوں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ ہے وہ سزا کی جو ملی ہے اس غداری کی جو انہوں نے کی تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف، وہ سزا آج تک اب بھگت رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے نیشنلزم بن گئے، امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا ہو گئی، ورنہ پہلے حکومتیں جدا تھی، امت کا کانسیپٹ ایک ہی تھا۔ ایک مسلمان جو ہے پورے تمام عالم اسلام کا وہ انٹرنیشنل شہری ہوتا تھا۔ ابن بطوطہ کوئی چل رہا ہے مغرب سے، مراکش سے چل رہا ہے اور دہلی تک آ گیا ہے، کتنے ملک ہیں، کتنی حکومتیں ہیں، لیکن یہ سب انتظامی حکومتیں تھیں، ان کی کوئی حیثیت یہ نہیں تھی کہ جدا ملتیں ہیں۔ کوئی مسلمان مشرق سے چلے اور مغرب میں پہنچ جائے، مغرب سے چلے اور مشرق میں آ جائے، اور اس کے لیے ترقی کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وحدت ملی کے اندر پورا عالم اسلام جو ہے وہ منسلک رہا ہے، لیکن اس مغربی امپیریلزم نے جو ہمارا قیمہ کیا ہے اس میں یہ کہ ہر ملک کے ساتھ ایک نیشنلزم، اس کا جواب کچھ ماضی قریب میں بہرحال عرب نیشنلزم، اس کے جواب میں در حقیقت کہ ان تمام کو تو کسی ایک نیشنلزم کے تحت ہم لا سکیں، تو یہ ایک وقتی دفاعی تدبیر کے طور پر اختیار کیا گیا، ورنہ اسلام تو اس عرب نیشنلزم کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہ بہرحال ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کے نیشنلزم سے برتر اگر کوئی یونیفائنگ کوئی اگر بن سکتا ہے ادارہ تو وہ بہرحال اس صورتحال سے بہتر ہے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا زوال، اور جو کچھ پہلی جنگ عظیم کے بعد نقشہ تھا اسے ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی ایک حدیث آتی ہے، اس کا صحیح نقشہ وہ تھا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد عالم اسلام کا تھا۔ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے یہ اندیشہ ہے مسلمانوں کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جس طریقے سے کہ دسترخوان پر جب کھانا چن دیا جاتا ہے تو کھانا کھلانے والی دعوت دیا کرتی ہے کہ آئیے کھانا تیار ہے تناول فرمائیے، اس طرح دنیا کی اقوام ایک دوسرے کو تم پر دعوت دیں گی۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ کبھی یہ بھی حال ہو جائے گا، ہم اقوام عالم کے لیے اس طرح کا لقمہ تر بن جائیں گے، اس طرح ہمارا دسترخوان ہوگا جس پر کہ ایک دوسرے کو لوگ دعوت دیں گے۔ تو انہوں نے سوال کیا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اس سبب سے ہوگا کہ ہماری تعداد اس زمانے میں بہت کم رہ جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تعداد تو بہت ہوگی، نام کے مسلمان تو 1 ارب ہوں گے دنیا میں، لیکن ہوگا کیا کہ تمہاری حیثیت ہو جائے گی کا غصائے سیل، جیسے سیلاب جب آتا ہے تو اوپر کچھ جھاگ سا ہوتا ہے، وہ جھاگ اس کی وہ حقیقت نہیں ہے، وہ تو نیچے پانی ہے اصل میں، اوپر جھاگ آ گیا ہے، تو جیسے جھاگ ہوتا ہے سیلاب کا ایسے ہی تم نظر آؤ گے دنیا میں، تمہاری حیثیت اور حقیقت کچھ نہیں ہے۔ پھر سوال کیا گیا تھا کیوں ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے، واؤ ہے اور نون، ایک تو وہم کا لفظ ہے نا، میم سے بولے وہن، نون سے۔ پھر پوچھا گیا مل وہن یا رسول اللہ، حضور یہ وہن کیا بلا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف اور موت سے فرار، یہ ہے وہ بیماری جب مسلمان میں پیدا ہو جائے تو وہ لقمہ تر ہے، وہ نوالا ہے لوگوں کے لیے بڑا لذیذ ہے، جس کو جو چاہے جو ہے وہ چبائے اور ساتھ کر جائے۔ یہ نقشہ تھا اصل میں ان سن 14 کی جنگ جو کہلاتی ہے عام معنی میں، یہ جب ختم ہوئی ہے 1920 22 24 کے آس پاس کا زمانہ انتہائی ہمارے زوال کا زمانہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ستم بالائے ستم ہوا، اغیار نے جو کچھ کیا تھا وہ کیا تھا، اپنوں نے جو کچھ کیا کہ پھونک مار کر خلافت کے اس چراغ کو بھی گل کر دیا، کہ وہ جو ایک علامتی ادارہ تھا عالم اسلام کی وحدت کا کہ کوئی تو ہے،
کسی کے ساتھ کوئی دلی تعلق ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعظیم کا تعلق ہے، چلیے نام کا ادارہ صحیح، لیکن نام کی چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ نام کا اسلام ہی تو تھا جس کا ہم نے اگر نعرہ لگایا ہے تو ہندو کی طاقت کے خلاف بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ تو نام میں بھی بہت کچھ رکھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نام میں اتنا کچھ ہے کہ 2 جرمنی ہے، کوئی اپنا نام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، 2 کوریا ہے، کوئی کوریا کا نام کہہ دینے کو تیار نہیں ہوگا، 2 یمن ہے، کوئی بھی اپنا یمن کا نام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ نام میں بہت کچھ ہے۔ تو وہ نام کا ایک ادارہ اگر تھا، اس کو بھی پھونک ماری اور گل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ آج تقریباً 64 برس ہو گئے ہمارے اس دور زوال میں خلافت کا وہ ادارہ نام کو بھی موجود نہیں۔ حالی کی جو نظم ہے مسدس، اسی زمانے میں لکھی گئی ہے، پستی کی وہ انتہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قانون قدرت ہی بدل گیا، ہر جذر کے بعد مد آتا ہے، اتار کے بعد چڑھاؤ آیا کرتا ہے، لیکن اس امت مسلمہ کا حال تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اب یہ اتار ہی اتار ہے، چڑھاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ تھی وہ انتہا کی کیفیت۔ اس کے بعد سے اب ہم اپنی تاریخ کے 5ویں دور میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ دور پھر ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے، ظاہر بات ہے، عروج سے زوال، اس میں بھی کچھ درمیانی وقفہ آتا ہے، پھر وہ زوال انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر عروج کی طرف کچھ نہ کچھ درمیانی وقفہ آئے گا۔ اصل میں اسلام اپنے تیسرے عروج کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس تیسرے عروج، اس زوال کی اس انتہا سے نکل کر اس عروج تک پہنچنا، اس میں یہ کہ بہت وقت لگے گا، قوتیں صرف ہوں گی، توانائیاں کھپیں گی، پھر یہ کوئی ایک دن میں ہو جانے والی بات نہیں۔ اس میں یقیناً جب امت مسلمہ کی سابقہ تاریخ کے ان 4 انوار کو ہم دیکھتے ہیں تو ہر دور ہمیں 200-300 برس کا کو نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے جو پیمانے ہیں، زمانی پیمانے، ہمیں بڑے کر لینے چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ تمہارے رب کے نزدیک تو ایک دن جو ہے وہ جو تم گنتی کر کے 1000 سال بناتے ہو، تو تیرے رب کا تو وہ ایک ہی دن ہے۔ تو یہ جو ایک خداوندی، خدائی جو تقویم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اسی طریقے سے قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ ہفتوں، مہینوں، سالوں میں نہیں ہوا کرتا، بلکہ اگر زوال آتا ہے تو وہ بھی کوئی 2-4 برس کے اندر نہیں، اور اگر عروج کی طرف بھی اگر کوئی اقدام ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی 2-4, 10-20 برس کی بات نہیں ہوتی، اس میں وقت صرف ہوتا ہے۔ مجھے حفیظ کا وہ شعر یاد آیا کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اور یہ نصف صدی کے بعد بھی میرا خیال ہے 1 ربع صدی وہ پھر اور جیے ہیں اس دنیا میں، یہ شعر کہنے کے بعد بھی۔ تو ایک شاعر کے فن کا اگر معاملہ یہ ہوتا ہے تو قوموں کا معاملہ جو وہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک طویل پروسیس ہے۔ اس طویل پروسیس میں میرے نزدیک 3 فیزز کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ پہلا فیز جو ہے اس عروج کی طرف پیش قدمی، میں عروج کا نہیں کہہ رہا ابھی، عروج کی طرف ایک اپورڈ موومنٹ ہے، وہ ہے مغربی اقوام کی براہ راست غلامی سے نجات حاصل کر کے آزادی حاصل کر لینا۔ یہ معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ کم و بیش مکمل ہو چکا ہے۔ عالم اسلام کے اب بہت کم حصے وہ رہ گئے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہو اور غلام۔ ایک بڑا علاقہ تو روس کے تسلط میں ہے، لیکن وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں کی برین واشنگ بھی بہت حد تک ہو چکی ہے، وہاں کی اکثریت کو شاید اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی باقی نہیں رہا۔ پھر یہ کہ کشمیر کا علاقہ ہے یا ایریٹریا کا علاقہ ہے، یہ چند علاقے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ آزاد نہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ تقریباً پورا عالم اسلام جو ہے وہ اب آزاد ہے، اگرچہ وہ آزادی ابھی کامل آزادی نہیں ہے۔ وہ براہ راست جو عسکری تسلط تھا، براہ راست غلامی وہ تو ختم ہو گئی، ذہنی غلامی ابھی باقی ہے، تہذیبی غلامی ابھی باقی ہے۔ ہماری شکلیں اور صورتیں بتاتی ہیں کہ ہم کن کے غلام ہیں ذہناً، ہم کن کی ویلیوز کو ابھی سینوں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، ہمارا رہن سہن بتاتا ہے کہ ہم کن کی پیروی کریں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ غلامیاں تو ابھی باقی ہیں۔ پھر علمی غلامی ہے، ٹیکنالوجی کی غلامی ہے، یہ تمام فنون، ان کے اندر ہم ان کے ابھی تک دست نگر ہیں۔ تو اس اعتبار سے ابھی وہ آزادی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال براہ راست غلامی سے آزادی حاصل ہوئی، یہ فرسٹ فیز۔ اس کو اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے اس ایشیا اور افریقہ کا جسے تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، یہ اس تیسری دنیا کا ایک مشترک فینومینن ہے۔ جیسے کہ تمام افریقی ممالک نے آزادی حاصل کی، تمام دوسرے ممالک نے، ہندوؤں نے آزادی حاصل کی، اسی طریقے سے ہم نے آزادی حاصل کی، تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن میں اسے ایک جز مانتا ہوں
کہ یہ جز ہے اس احیاء اسلام کے اس عمل کا، اس لیے کہ بہرحال مسلمانوں کو آزاد ہو کر اب سانس لینا نصیب ہوا ہے، تو اب وہ سوچ بھی رہے ہیں کہ ہمارا نظام کیا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹ جانا چاہیے، ہمیں اپنی قدروں کو دوبارہ جو ہے ان کو نافذ کرنا چاہیے. لیکن اگر اسی طرح براہ راست غلامی کے اندر پسے ہوئے ہوتے تو یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں تھا. بہرحال اس میں بھی میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ پاکستان کی تحریک اس اعتبار سے واحد مثال ہے پورے عالم اسلام میں. اس پورے تھرڈ ورلڈ فینومینل کا جو اسلامی جز ہے اس میں صرف یہ واحد تحریک ہے جس میں اسلام کا نام لیا گیا. باقی اور کہیں اسلام کا نام بھی نہیں لیا گیا. عرب ورلڈ میں تحریکیں چلی ہیں عرب نیشنلزم کی بنیاد پر. وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں ایک لسانی قومیت ہے، عربی بولنے والے، وہ چاہے ہندو، وہ چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، اور چاہے مسلمان ہو، نسل کے اعتبار سے وہ عرب ہو، بربر ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی عربی بولتا ہے وہ عرب نیشنلزم کا ایک جز بن گیا ہے. تو ایک لسانی نیشنلزم کی بنیاد پر انہوں نے جو بھی کچھ جنگ کی ہے اس کے خلاف. اب الجیریا کے اندر بھی بہرحال انہوں نے جہاد لڑا، لیکن یہ کہ ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا نام کہیں نہیں لیا گیا سوائے تحریک پاکستان. تو معلوم ہوا کہ یہ ان تمام تحریکوں میں تحریک پاکستان کو ممیز کر دینے والی شے ہے کہ یہاں اس میں کوئی شک نہیں. چاہے سردار شوکت حیات کہہ دیں کہ یہ کچھ بچوں کی باتیں تھی، تو تحریک پاکستان میں تو بچوں کا حصہ واقعتاً سب سے بڑھ کر ہے. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بچے اور اسلامیہ کالج لاہور کے بچے تو تھے کہ جو ہراول طبقہ بنے تھے، اور اگر انہوں نے وہ محنتیں نہ کی ہوتی تو تحریک پاکستان کو وہ تقویت کبھی حاصل نہ ہو سکتی. اور ان کی زبانوں پر اگر نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پہلو سے یہ جان لیجئے کہ یہ ایک انفرادی شان ہے تحریک پاکستان کی کہ اس فرسٹ فیز میں بھی، ورنہ آپ کو معلوم ہے ترکی نے اپنے آپ کو بچایا ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر. مصطفیٰ کمال کا یہ احسان ہمیں ماننا پڑے گا کہ کم سے کم ترکی کو بچا تو لیا، ورنہ تمام اقوام یورپ جو ہے جس طرح اس کو کچا چبا جانے کے لیے بےتاب تھی وہ سب کو معلوم ہے. جس طریقے سے کہ اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے، ترکوں نے جس طریقے سے کہ غلامی جھیلی تھی، ترکوں کی غلامی میں جس طرح کے یورپینز رہے تھے وہ رد عمل شدید ان کے اندر تھا، بدلہ چکانا چاہتے تھے. لیکن یہ کہ بہرحال اگرچہ اسلام کے ساتھ اس کا جو معاملہ رہا وہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، وہ بھی ایک رد عمل تھا کیونکہ عربوں نے بغاوت کی، عربوں کے ہاتھوں سینکڑوں ہزاروں ترک جو ہے ذبح کیے گئے، کتنی ہی گاڑیاں اڑا دی گئی. وہ ریلوے انجن میں نے دیکھا تھا، 62 میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تھا مدینہ منورہ کا ریلوے اسٹیشن، اور وہاں وہ انجن کھڑے ہوئے تھے. یہ ترکوں کے دور کی یادگار. یہ ترکی حرم اب بھی نظر آتا ہے ہمیں، مسجد نبوی کا پہلا حرم جو ہے وہ ترکی حرم ہے. اور وہاں پہ جب ترک گورنر آیا کرتے تھے یہ روایات تھی کہ کبھی وہ مدینے کے اندر جوتوں سمیت نہیں چلتے تھے، سوار ہو کر نہیں چلتے تھے، ننگے پاؤں اور پا پیادہ. لیکن یہ کہ بہرحال جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا ہے، جیسے بنگالی مسلمانوں کے ہاتھوں غیر بنگالی مسلمانوں کی عزتوں کی دھجیاں بکھری ہیں اور ان کے ہاتھوں جو ہے مسلمانوں کا خون جو ہے بہا ہے، اسی طریقے سے وہ نیشنلزم تو بڑی اندھی قوت ہے، اندھی بحری طاقت. وہ جب ہوا تھا تو اس کا ایک رد عمل ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز جس کی نسبت عرب سے تھی اور عربیت کے ساتھ تھی اس کا جنازہ نکالنے کے لیے مصطفیٰ کمال پاشا نے پوری کوشش کی. وہیں ہم ترکی کو بچا لیا، یہ پھر بھی اس کا ایک احسان ہے امت مسلمہ کی گردن پر. اسی طریقے سے اگر سیوکارنو کی زیر قیادت انڈونیشیا آزاد ہو گیا تو وہ بھی ہمارا محسن ہے. چاہے سب کو معلوم ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، عملی طور پر اسلام سے کوسوں دور ایک شخص، لیکن یہ کہ بہرحال ایک ریزسٹنس موومنٹ چلانے والا شخص، تحریک آزادی کے اندر محنت کرنے والا شخص، اس کا بھی ایک حصہ ہے اس احیائی عمل میں. اور اس پورے احیائی عمل میں عرض کر چکا ہوں پاکستان ایک نہایت اہم مقام رکھتا ہے. اس سے آگے چلیے تو دوسرا فیز ہے اسلام کی انقلابی تحریکوں کا فیز. یہ تحریکیں عالم اسلام میں بیک وقت مختلف ممالک میں شروع ہوئی ہیں. معلوم ہوا یہ کوئی ایک ہی فیز ہے، تاریخ کا کوئی ایک ہی تقاضا ہے. ہند و پاکستان میں جماعت اسلامی قائم ہو رہی ہے. اسی دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہمارے اس جوش و خروش کا مسر خاص خار تحریک، اسی دور میں احرار، ایک میں خطابت جو ہے انتہا پر ہے، ایک میں عسکریت انتہا پر ہے، ایک میں عقل اور دلیل اور فہم اور لٹریچر اور اس سے بات کو سمجھنا سمجھانا جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے. کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. تبلیغی جماعت شروع ہوئی تو اس سے یہ کہ ایک تقویٰ اور تدین اور نیکی اور اتباع سنت اور نماز اور مسجد کے ساتھ ایک دلی لگاؤ اور شغف اور اللہ پر یقین اور اللہ کے ہاتھوں ہر شے کا وجود میں آنا، ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی. یہ ہندوستان پاکستان میں تو یوں سمجھیے کہ یہ تحریکیں کئی ہیں اور وہ مختلف جو اس کے پہلو ہیں وہ مختلف تحریکوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں.
لیکن یہ کہ عرب ممالک میں یہ تحریک اخوان المسلمون ایک زبردست تحریک اور بڑی جامع تحریک کے سامنے آئی. انڈونیشیا میں مسیحی پارٹی قائم ہوئی, ایران میں فدائیین, لیکن یہ کہ فدائیین بہت عرصے تک ان کا ذکر کہیں نہیں ملا. لیکن یہ کہ اب جو یہ وہاں اتنا بڑا ایک ایکسپلوژن ہوا اور وہاں انقلاب آیا ہے, اس کے ابھی مجھے اس وقت کچھ نہیں کہنا, نہ اس کے اگینسٹ نہ اس کے فار. میں اس کے نہ تائید میں کچھ کہہ رہا ہوں, نہ میں اس کے تنقید یا تردید میں مجھے کچھ کہنا ہے. لیکن بہرحال دنیا کا ایک دفعہ اس نے ہلا مارا ہے. اسلامی انقلاب کا لفظ پوری دنیا میں اس وقت گونج رہا ہے. اسلامک ریولوشن آف ایران, وہ کتنا اسلامی ہے کتنا نہیں ہے, کیا غلطی ہے کیا صحیح ہے, یہ الگ ہے. اس کو میں بالکل اس وقت مسئلے کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا. لیکن یہ تمام تحریکیں جو ہیں در حقیقت احیاء اسلام کی ایک جد و جہد اور ایک کوشش, ان کے اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں. بر صغیر پاک و ہند کا یہ جو دوسرا 1000 سال کا آغاز ہوا ہے امت مسلمہ کی تاریخ کا, اس کے اعتبار سے خصوصی مقام ہے پورے عالم اسلام میں. پہلا 1000 سال وہ تھا جس کے خاتمے پر ہمارے یہاں وہ دین الہی اکبر کا شروع ہوا تھا. یعنی انتہائی پستی کو ہم پہنچ چکے تھے اس بر صغیر پاک و ہند میں جب پہلا 1000 سال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہوا. تو گویا کہ کوشش کی گئی تھی کہ اس بر صغیر سے اسلام کا جنازہ بالکل ہی نکال دیا جائے اور ایک ہندو مت اور اسلام اور دوسرے مذاہب کا ایک ملغوبہ بنا کر ایک ہاون دستے میں رکھ کر اور کوٹ کر اور چھان کر پھٹک کر ایک اس کا بنا کر ایک چورن اور وہ اس دین الہی کے نام سے یا دین اکبری کے نام سے رائج کر دیا جائے. لیکن یہ کہ اسی وقت سے تجدیدی ایک کوشش جو شروع ہوئی ہے, اس کو میں ہزارہ دوم کی تجدیدی کوشش کہہ رہا ہوں, جس میں سر فہرست حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خود اپنا نام رکھا ہے کہ میں مجدد الفسانی ہوں. آپ کو مجددین کی فہرست میں اس کی مثال نہیں ملے گی. لوگوں نے خود اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا ہے, لیکن حضرت مجدد خاص طور پر چونکہ اس وقت ایک 1000 سال اور اس 1000 سال کے حوالے سے دین محمدی کے خاتمے کا ایک تصور دے دیا گیا تھا کہ دین محمدی آیا ہی 1000 سال کے لیے تھا, بس وہ 1000 سال ختم ہوا, وہ دین محمدی جو ہے اس کا عرصہ ختم ہو گیا, نیا دین درکار ہے. تو حضرت مجدد نے پھر خاص طور پر اس تصور کی نفی کے لیے ہزارہ دوم کا تجدید کا معاملہ اور اپنے آپ کو مجدد یہ الف ثانی جو ہے وہ قرار دیا ہے, وہ اسی چیز کی شدت کے ساتھ نفی کرنے کے لیے. حضرت مجدد جیسی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں اس ہزارہ ثانی کے اندر پیدا نہیں ہوئی. اس کے بعد شاہ ولی اللہ جیسی عظیم شخصیت اس پورے عالم اسلام میں اس ہزارہ ثانی جو ہے اس میں کوئی پیدا نہیں ہوئی. پھر یہ کہ علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت اس صدی میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی. اور چوتھی شخصیت میں گنوانا چاہتا ہوں, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اس پورے 1000 سال کے اندر مجھے کوئی جامع شخصیت پورے اس صدی کے اندر نظر نہیں آتی. پھر یہ کہ جو تحریک ہمارے ہاں چلی ہے پچھلی صدی میں, یہ بر صغیر پاک و ہند کی تحریک شہیدین, اتنی پاک, اتنی سچی اسلامی تحریک, اتنی 100% حضور کے نقش قدم پر چلنے والی تحریک پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو یہ جو ماضی ہے اس اعتبار سے یہ تابناک ماضی ہے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا. اس میں وہ سارے اثرات حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تجدیدی کارنامہ, اس کے اثرات یہی تو ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کے علمی کارنامے, ان کے اثرات یہی تو ہے. پھر یہ کہ حضرت شہیدین, حضرات شہیدین کی تحریک جو ہے اس کے اثرات فضا میں ہے, شعور میں نہیں ہے, لیکن موجود ہے. ان کا یہ مدفن اور ان کا مشہد جو ہے شہادت کی جگہ, یہ بالا کوٹ, یہ اسی ہمارے ارض پاکستان میں واقع ہے. پھر اس طرح کی عظیم شخصیت مغرب و مشرق کے فلسفوں کو کھگال کر اور پھر اسلام پر اس طرح مطمئن ہو جانے والی شخصیت, یہ واقعہ ہے تو لوگ حیران کریں گے کہ اتنا دستیاروسی انسان. اقبال وہ ہے کہ جو اس دور میں پردے کا شدت سے قائم تھا, حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے جو ہیں وہ کھنگال مارے ہیں. عورتوں کے اسٹیٹس کے بارے میں اس کا ذکر کبھی آپ نہیں سنیں گے. ہمارے ہاں جو منافقت چل رہی ہے, جو نام لیتے ہیں اقبال کا اور بیچ کر کھاتے ہیں اس نام کو, وہ بھی کبھی اس پہلو سے بات نہیں کریں گے کہ اقبال کے نظریات عورت کے کردار اور عورت کے رول کے بارے میں کیا ہے, وہ پردے کی کس شدت کے ساتھ قائم تھے. اس لیے کہ در حقیقت خلوص اور اخلاص ہی کی دولت جو ہے جس کی ہمارے یہاں کمی ہو گئی ہے. لوگ جو ہے ایک شخص کا نام بیچ کر کھانے کو تیار ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کے افکار جو ہیں ان میں تو پھر وہ اپنا چوائس ایکسرسائز کریں گے, جو خود پسند ہوگا وہ لے لیں گے, اور جو چیز ناپسند ہے اس کے فکر میں اس کو ریجیکٹ کر دیں. یہ تمام جو فکری پس منظر ہے بر صغیر پاک و ہند کا, اس کا اب وارث یہی خطہ تو ہے. یہ ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے ہندوستان کا مسلمان بھی سویا ہوا نہیں ہے, بڑے بڑے ادارے وہاں کام کر رہے ہیں. علی میاں جیسی شخصیت ہندوستان میں ہے,
20 किताबें जो है वो वहां इल्मी जो छप रही हैं, उस तरह की इल्मी किताबें यहाँ छपती नहीं रही हैं। यहाँ तो वो इल्मी किताबें छपती हैं जिनकी मार्केट सऊदी अरब में है, ताकि इधर बिके, इधर छपे, उधर बिक जाए, और डॉलर जो है पेट्रो डॉलर, उसकी बारिश उधर से इधर आनी शुरू हो जाए। बाकी ये कि यहाँ कौन सी इल्मी किताब छपी है जरा बताइए तो सही। लेकिन अब अगर आप वहां जायजा लेंगे, वो चाहे नदवतुल मुसन्निफीन हो और चाहे दारुल मुसन्निफीन हो, चाहे नदवतुल उलमा हो, ये इतने बड़े बड़े इदारे हैं। अंग्रेजी में जितनी किताबें शाये कर दी है नदवतुल उलमा ने, पाकिस्तान की तमाम जितने भी इदारे हैं उन सब की मतबूआत उतनी नहीं बनेगी। ये काम वहां भी हो रहा है। लेकिन जाहिर बात है कि वो एक अक़लियत है, कोई बहुत बड़ा समंदर है, 80 करोड़ इंसानों का समंदर जिसमें वो 10-12 करोड़ है। उनकी सियासी हैसियत तो वो नहीं है, वो तो अपने इस हाल में ये कुछ भी कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है, उनका बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन ये कि जाहिर बात है कि उसका सारा बोझ तो आज इस खित्ते के मुसलमानों पर है, जिन्होंने उनकी कॉस्ट पर आजादी हासिल की है, जिन्होंने उनकी बदहाली की कॉस्ट पर यहाँ खुशहाली हासिल की है, जिन्होंने यहाँ कारखाने बनाए हैं और यहाँ ऐश किए हैं, जिन्होंने यहाँ बिल्डिंगें तामीर की हैं, महल बनाए। दर हकीकत तो ये है कि जिन्होंने उनकी कीमत पर ये सारी की सारी खुशहाली हासिल की है, तो जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। और इसमें जाहिर बात है कि ये पस मंजर अगर आप देखेंगे तो नजर आता है कि कुछ न कुछ मशीयत एज़ी जो है वो इस तरफ हमें नजर आती है कि इस तरफ अल्लाह ताला का अपना कुछ कोई डिवाइन स्कीम है उसकी। अगरचे इस वक्त हालात बड़े मायूस कुन नजर आ रहे हैं, अगरचे ये 37 बरस हमने गुजार दिए हैं कि उस मकसद की तरफ पेशकदमी नहीं की है, लेकिन यहां भी मैं आपसे इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कायम हो जाना भी सिवाय मशीयत एज़ी के कोई चीज में फैसला कुन नहीं है। मैं अब इसका वक्त नहीं है, मेरा वक्त बल्कि खत्म हो गया है कि मैं आपको तफसील के साथ कोई मौका हुआ तो बताऊंगा कि क्या वो हालात है जिनमें पाकिस्तान बना है, किस तरह के हालात है जिनमें मजबूर होकर कायदे आजम ने कैबिनेट मिशन प्लान को कबूल किया है। एक बिल्कुल आजाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान के मतालबे से गोया कि खुद दस्तबरदार हो गए। 3 जोन और 1 मरकजी हुकूमत के साथ हिंदुस्तान का वजूद में आ जाना ये उस स्कीम के अंदर शामिल था। लेकिन अल्लाह ताला ही की ये हिकमत थी कि वो पंडित नेहरू की मत मारी गई और वो खामोश न रह सके, उन्होंने बयान दे दिया जिस पर के कायदे आजम को अपने मौक़िफ़ को वापस आ जाने की उनके लिए पूरी जो है उसका जवाब फराहम हो गया। ये अल्लाह ताला की मशीयत के सिवा कुछ नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है ये ममलकत खुदादाद है, और उसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह ताला का ये अटल कायदा है, कुरान मजीद में है कि फिर वो तुम्हें जमीन का कब्जा देगा, फयंजुर कैफ़ तामलून, फिर वो देखेगा कि तुम करते क्या हो। अब ये है वो इम्तिहान के जिससे ये उम्मत मुस्लिमा दो चार है। हमने यकीनन पहली जो रुबा सदी थी उसमें अपनी नाकामी जो है उसका पूरा मुजाहरा किया, लिहाजा पहला कोड़ा तो हमारी पीठ पर बरस चुका, पाकिस्तान 2 लफ्ज़ हो गया। वो पाकिस्तान जो कायम हुआ था वो अब नहीं, वो कानून खुदाबंदी जो है आज फिर हम वहां खड़े हुए इन उद्दुम उद्ना। लेकिन उससे पहले ये भी है कि असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, तुम्हारा रब अब भी तुम पर रहमत करने के लिए आमादा है। तुम हिम्मत करो, तुम तौबा करो, तुम रुजू करो, तुम अपनी उस मंजिल को याद करो कि जिसकी तरफ तुमने सफर का आगाज किया था। ये तमाम दुनियावी और माली और ये मादी तरक्कियां जो है जिनके खराब में गुम होकर रह गए हो, इनसे जरा अपने आप को निकालो और देखो कि वो मंजिल क्या थी। ये काफिला चला किस इरादे से था, इसकी मंजिल क्या थी, क्या करने चले थे। अगर कहीं दोबारा फिर एक अपने मुसम्मम के साथ उधर पेशकदमी कर लो, अगर फिर एक सफर जो है उसकी मंजिल मुअय्यन करके उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो तो असा रब्बुकुम मन यरहमकुम, अभी वो तौबा का दरवाजा जो है वो खुला हुआ है। मुझे इसमें एक और चीज नजर आती है खास पाकिस्तान के साथ, कि वैसे तो मैंने पूरी उम्मत मुस्लिमा की तारीख का एक आपके सामने रख दिया है कि मुमासलत कितनी करीबी है बनी इसराइल की साबका तारीख से, लेकिन खास तौर पर यह जो पाकिस्तान का मामला है, जिस तरीके से बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने निजात दी थी मिस्र में, जिस तरह की जंजीरों में वो जकड़े हुए थे, उसी तरह का मामला हुआ है बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के साथ। खास तौर पर जो लोग पाकिस्तान में आ गए हैं उनके लिए ये हिंदू की गुलामी से जो बड़ी खौफनाक होती। मुझे शदीद इख्तिलाफ है उन लोगों से जो आज भी ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान वजूद में ना आया होता तो कोई बात नहीं थी, कोई हर्ज नहीं था। मैं ये समझता हूं कि अगर कहीं एक मर्तबा हिंदुस्तान एक वहदत की हैसियत से वजूद में आ गया होता तो हिंदू का तर्ज अमल बहुत मुख्तलिफ होता उससे कि जो इस दौरान में रहा है। ये दर हकीकत 35 बरस तो ऐसे गुजरे ना, 25 बरस तो ऐसे गुजरे कि हिंदुस्तान को 2 तरफ से पाकिस्तान ने जफा लिया हुआ था, और बहरहाल हिंदू की जो एक नफ्सियाती कैफियत है आज भी वो कांपता है। हालांकि बेचारा पाकिस्तान तो ये मगरबी पाकिस्तान अब क्या रह गया, भारत के मुकाबले में इसकी हैसियत है 1/10 की हैसियत नहीं रही।
پہلے کے مقابلے میں ہم 1/10 نہیں رہے، جبکہ ہماری قوت جو تھی دو طرف سے ہندوستان کو اپنے لیتی تھی حصار کے اندر. لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت تھی اس کو ذہن میں رکھیے، اگر یہ دو طرف سے خوف نہ ہوتا تو جو معاملہ ہوتا مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ تو پاکستان کا دو طرف سے موجود ہونا، پھر پاکستان کا تعلق ہونا عالم اسلام کے ساتھ، ایران اور ترکی بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارا وہ ریجنل کوآپریشن کا معاملہ بھی ہے، عرب ممالک کے ساتھ بھی ہمارے روابط ہیں. آپ نے مضامین اگر کبھی پڑھے، سبرامینیم کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندو صرف ہندوستان میں ہے، جبکہ مسلمان تو در حقیقت ایک عالمی برادری کا فرد ہے. ان کی پشت پر تو ہر مسلمان ہے، پوری دنیا کا مسلمان ہے. اگر یہ شکل نہ ہوتی تو ہندوستان میں مسلمانوں کا جو حشر ہوتا، یہ در حقیقت میرے اپنے اندازے میں حکمت خداوندی میں یہی کچھ تھا، تو یہی بہترین تھا کہ جو ہوا ہے، اور یہ بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہوا. ان لوگوں سے مجھے شدید اختلاف ہے. البتہ یہ کہ ہم ناکام ہوئے اس امتحان میں. پہلی چوتھائی ربع صدی جو ہے وہ ناکامی کا اعلان ہوا اور فیصلہ ہو گیا، اور ہمارا معاملہ دولت ہو گیا. اب ہمیں تقریباً 33 برس ہو گئے. یہود کے ساتھ جب وہ بنی اسرائیل جب آزاد ہو کر مصر سے آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 40 برس کی ایک مدت ہمیں قرآن میں ملتی ہے. وہ غلامی کے اثرات جو وہ لے کر آئے تھے اپنے، اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ جب وقت آیا قتال کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیر قیادت، تو وہ بزدلی جو ان کے اوپر چھا گئی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، انها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. یہ ارض مقدس اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ہم انہیں دے چکے تھے، لیکن یہ کہ اب چونکہ بزدلی دکھائی ہے تو 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی. یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے. صحرا 40 برس گزرے، ایک نئی نسل پروان چڑھی جو صحرا میں پیدا ہوئی، پلی اور بڑھی. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. وہ نئی نسل جو صحرا میں پلی، جس نے سختیاں جو ہے برداشت کی، جن کے وہ سیرت و کردار کے اندر سخت کوشی پیدا ہو گئی. پھر جب یہ نسل آئی ہے تو حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کے جو خلیفہ اول ہیں حضرت یوشع ابن نون، ان کی سرکردگی میں انہوں نے پھر جہاد کیا، اور پھر فلسطین میں اسلام کے غلبے کا دور شروع ہوا. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہی 40 برس ہمارے اس صحرائے تیہ میں بھٹکنے کے ہیں. وہ غلامی کے اثرات جو ہم لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے کہ ہماری وہ نسل جو ہے، اور وہ ایک نسل نہیں، اس سے پہلے 5، 6، 7، 8 نسلیں غلامی میں بیت چکی تھی. اور یہاں پنجاب کے رہنے والوں کے لیے تو وہ غلامی در غلامی، اس لیے کہ انگریز سے پہلے سکھوں کی غلامی، بدترین غلامی جو ہو سکتی ہے وہ یہاں پنجابی مسلمان کی قسمت میں آئی تھی. ان کی غیرت کو کچلنے کے لیے سکھا شاہی سے زیادہ بڑا جو ہے ہتھیار اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ دینی حمیت اور دینی غیرت جس طرح کچلی گئی. پھر یہ کہ انگریز کے ساتھ بہرحال وہ جو معاملہ رہا ہے، اس نے اگر کچلا ہے تو وہ تو پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو کچلا ہے، لیکن یہاں پنجاب کے مسلمان کا معاملہ جو ہے مظلومیت کا وہ دوہرا رہا ہے. اس اعتبار سے وقت تو اس میں گزرنا ہی تھا اور وقت گزرا ہے. لیکن میں اس کو ایک امید کی کرن کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھتا ہوں کہ یہ جو نشأت ثانیہ کا معاملہ ہے اسلام کا، یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے اعتبار سے بھی پاکستان کی خصوصی اہمیت ہے. اس کا پورا پس منظر اگر آپ لے کر چلیں گے مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور پھر یہ علماء دیوبند، یہ دارالعلوم جو قائم کیا تھا شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے، اور اسی کی یہ بیٹیاں ہیں، وہ مظاہر علوم ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو، اور پھر اس سے جو سلسلے چلے، اور اس کی تحریک شہیدین پچھلی صدی کی، اور اس صدی کے آغاز میں یہ جو ریشمی رومالوں کی تحریک اور تحریک ہجرت جس کے قائد تھے حضرت شیخ الہند، اور پھر یہ کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں اس طریقے سے فکر اسلامی کی صحیح عکاسی کرنے والا علامہ اقبال، یہ پورا پس منظر جو ہے بر صغیر پاک و ہند کا وہ اتنا تابناک ہے ان عظیم شخصیتوں کے اعتبار سے کہ ان کا کوئی مد مقابل پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو کیا یہ ہمارا تابناک ماضی یوں ہی اندھیروں کے اندر گم ہو جائے گا؟ کیا ہماری غیرت اور حمیت جو ہے یہ 40 برس گزرنے کو آ رہے ہیں، کیا اب بھی ہمارے اندر وہ بنیادی انسانی کردار، وہ جرأت، وہ ہمت، وہ کسی مقصد کے لیے کٹ مرنے کی آرزو کیا اب بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بقیہ 3 سال ہیں، ان 40 سالوں میں یہ بہت فیصلہ کن ہے
نہ صرف پاکستان کی تاریخ کے لیے، نہ صرف مسلمانوں نے پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے، بلکہ میرے نزدیک اسلام کی نشأت ثانیہ کا جو عالمی عمل ہے اس کے اعتبار سے فوکل پوزیشن جو ہے، مرکزی حیثیت جو ہے وہ اس پاکستان کو حاصل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صحیح تجزیہ کریں، صحیح رخ معین کریں، صحیح طریقہ کار کا شعور حاصل کریں، اور قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر اور ذوق شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی اس منزل کی طرف پیش قدمی کا آغاز کریں۔ وہ صحیح نہج کیا ہے، وہ صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ صحبتوں میں گفتگو جاری رہے گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔